اچھا، گزشتہ روز جو فل کورٹ اجلاس ہوا سپریم کورٹ کا، اب نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں، ماضی قریب میں بلکہ آپ لوگ تحفظات کا اظہار کرتے رہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئینی ترمیم سیٹل ہو گئی ہے، نئے چیف جسٹس صاحب آ گئے ہیں، اب وہ احتجاج والی بات، وہ تحریک والی بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ہم نے پہلے بھی اس کو اپوز کیا، آپ بھی اپوز کریں گے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے الیکشن آ گئے تھے تو ہماری وکلاء کی ذرا ایک ایکٹیویٹی جو تھی وہ ایک بڑی امپورٹنٹ یحییٰ افریدی صاحب کی ذات کے حوالے سے تو آپ لوگوں کو کوئی تحفظات نہیں ہے؟ ذات کے حوالے سے میں کہتا ہوں یحییٰ افریدی صاحب واٹ اے جج، پروفیشنل، اپ رائٹ، انٹیگریٹی، تھرو پروفیشنل جج ہیں، ان کی ذات سے ہم کہتے ہیں کہ واٹ اے جورسٹ ہی از، لیکن وہ جو سینئرٹی کا پرنسپل ہے اس پہ ہمارے تحفظات آج بھی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کہا، آج بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ جہاں تک 26ویں ترمیم کا تعلق ہے تو کاظمی صاحب یہ اسیل ہو گئی، یعنی چیلنج ہوگی سپریم کورٹ میں بھی اور باقی ہائی کورٹس کے اندر بھی اس کو وہ چیلنج کیا گیا، لیکن اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چونکہ اب اس ایکٹ کے اندر، اس امینڈمنٹ کے اندر جو ہے وہ پی جے ہوگا، جس کو پریزائڈنگ جج بولتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بینچ آ گیا، اب یہ کانسٹیٹیوشن میٹر ہے، یہ چونکہ اب 26ویں ترمیم کی کریشن ہے یہ کانسٹیٹیوشن بینچ، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے سامنے یہ لگے، نو ون کین بی اے جج فار ہز اون کاز، تو الٹیمیٹلی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اس سائیڈ پہ سنے گی۔ پر یہ کیا کالعدم قرار دے سکتی ہے سپریم کورٹ؟ اس میں ریزن یہ ہے کہ کیا یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے یہ آرٹیکل 227 کے تابع، کیا یہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 جو ہے اس کے تابع، کیا انجنکشن آف اسلام کے تابع ہے، کیا یہ 185 2F ہے اس کے ساتھ مصادم تو نہیں ہے؟ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو دیکھے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ آپ نے دیکھا، ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پہ آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک سال ان کی صرف انہوں نے امینڈمنٹ کی، وہ نہیں چلی، آرڈیننس لانا پڑا، تو یہ 58 اس کے اندر امینڈمنٹس لا رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی 22 لے کے آئے، تو دیکھیں اس کے اندر بھی آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک نئی ترمیم لا کے اس کے اندر جو لیکوناز اور ڈیفیشنسیز ہیں اس کو دور کیا جائے۔ تو میری ذاتی رائے میں چونکہ یہ اسیل ہو گیا اور سپریم کورٹ اس کو دیکھے گی بھی اور اس پہ ڈیسائیڈ بھی کرے، اس پہ سٹرائک ڈاؤن ہونے کے بھی چانسز ہیں، لیکن ریزن یہ آپ نے دیکھا کہ جو آرٹیکل 63A کی ججمنٹ آئی وہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی کمیٹی کے تحت تھا، جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کو یحییٰ افریدی صاحب نے پہلا سٹیپ لیا اور اس کو ان آرڈر کیا اور ایز پر لا کیا۔ اس کے بعد وہ جو میں ایک بڑی ریناؤنڈ ججمنٹ ہے، متعدد بار اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، 1972 سپریم کورٹ ہے، PLD 1972 سپریم کورٹ، پیج نمبر 139، آسما جیلانی کیس، کہ یعنی وہ جو 63A آرٹیکل والا فیصلہ ہے نا، وہ اس فیصلے کی نظر میں دیکھا جائے تو اگر بنیادی آرڈر اللیگل ہے یا کسی بلڈنگ کا فاؤنڈیشن اللیگل، اس کے اوپر سپر سٹرکچر بنا لیا جائے، یا بنیادی آرڈر اللیگل، اس کے اوپر 1000 آرڈر آ جائیں، وہ اللیگل ہوں گے، وہ کولیپس کر جائیں گے۔ تو ان دا لائٹ آف دیٹ ویری ججمنٹ اور 2007 سپریم کورٹ تصدق جیلانی صاحب کی ججمنٹ ہے، اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو یہ فیصلہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شاہد خٹک صاحب، آج خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اس سے ایک تو احساس یہ ہوا کہ وہ تھوڑی سی پریشانی کا شکار ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ لوگوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے، بشرا بی بی چلی گئی ہیں پشاور، اب یہ ملک کا وزیر دفاع اگر اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے لیے ویسے ایک لمحہ فکریہ ہے، لیکن یہ ڈیل کس طرح ہوئی؟ بشرا بی بی چلی گئی ہیں پشاور، تو کیا معاملات طے ہو گئے ہیں اور اب جو ہے آپ لوگ پشاور میں آرام سے حکومت کریں گے، یہ لوگ سینٹر میں حکومت کریں گے؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ کہ ان کا ماضی جو ہے نا، چونکہ اگر ان کو کوئی نمائندہ ہوتا تو پھر بات میں مزہ بھی آتا، ان کا ماضی جو ہے وہ ڈیلوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ قوم نے دیکھا کہ نواز شریف نے ڈیل کر کے جدہ چلے گئے، فیملی کو اٹھا کے ادھر کارکنان کو لاوارث چھوڑ دیا۔ دوسری بات، ان کے پھر پلیٹلیٹس گرے، بیماریوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا اور ڈیل کر کے لندن فرار ہو گئے، مفرور ہو گئے۔ ابھی چونکہ ان کا ماضی یہی ہے کہ یہ ہمیشہ سے جب یہ کمزور ہوتے تو پاؤں پڑتے ہیں، تھوڑا سا وہ ہو تو پھر یہ گریبان پکڑتے ہیں، تو آج کل جو یہ گریبانوں کی پوزیشن میں ہے، لیکن وہ دن بھی دور نہیں کہ پاؤں پکڑنے پہ دوبارہ آئیں گے۔ تو دیکھیں، عمران خان صاحب نے اگر کوئی ڈیل کر کے نکلنا ہوتا نا تو یہ آفر آج سے نہیں تھی، یہ اس ٹائم جیل میں بھی نہیں کہتے کہ ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ جائیں ملک سے باہر چلے جائیں، آپ 2 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ یہ کر لیں۔ یہ ڈیلز تو عمران خان صاحب کو آفر ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مر جاؤں گا، 100 سال گزار لوں گا جیل میں، لیکن ڈیل نہیں کروں گا۔ نمبر 2، بشرا بی بی کے حوالے سے جو یہ تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں،
बुशरा बीबी के पास कौन सा अहदा था सरकारी? क्या 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 वो किसी पोजीशन पे रही कि उनके ऊपर केसेस बनाए गए? क्या तोशा खाना के साथ या इद्दत जैसा घटिया तरीन केस पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ? क्या किसी के निकाह के ऊपर आप केस कर दे? जी देखिए, बुशरा बीबी, मैं चाहता हूं आप जो बात कर रहे हैं ना, फैसल करीम कुंडी साहब ने एक बात की है बुशरा बीबी के वहां जाने के हवाले से, आपके सूबे के गवर्नर हैं, सुनाइएगा यार फैसल साहब क्या फरमा रहे हैं। बुशरा बीबी क्या कारखाना मार्केट में शॉपिंग करने है यहाँ पे या बड़ा मार्केट में जाएंगी? तो अगर वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, सीएम हाउस में है, तो बता दे कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, मीडिया के जरिए बात भी करे, आज वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। अगर बुशरा बीबी ने पॉलिटिक्स करनी है, मैदान में आए। हाँ, सीएम साहब का रोल हो सकता है। जी आपने सुना, वो कह रही है, वो तो सामने नजर आ रहा है कि सियासत करने आई हैं। असल में ये तो गुलाम इब्न गुलाम है। इनके हिस्से में तो पहले ये इनकी जुल्फिकार अली भुट्टो से पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रही, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी के बाद बिलावल भुट्टो, और अभी उसके बाद आसफा, और दूसरी का मुझे नाम नहीं आता, आसफा के क्या बयान है, छोटी या बड़ी है उनकी दूसरी बख्तावर साहिबा अभी वो में नहीं है, क्योंकि इन्होंने कसम उठाई हुई कि हमने गुलाम इब्न गुलाम रहना है, हम इनके औलादों तक के गुलाम रहेंगे। जी देखिए, बुशरा बीबी के हवाले से इमरान खान साहब का बड़ा ही वाज़ेह मौक़िफ़ था कि वो गैर सियासी खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जितनी कुर्बानी बुशरा बीबी ने दी है इस पार्टी के लिए, अपने शोहर के लिए, इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, अभी अगर मुझे मौका मिला कभी भी उनके साथ, तो मैं भी उनको दावत दूंगा कि आप आए पॉलिटिक्स। ठीक है।